بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین۔ قال اللہ تبارک و تعالی الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ ترجمہ شیخ محسن علی نجفی صاحب کا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22۔ وہ خدا جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے تمہاری غذا کے لیے پھل پیدا کیے، پس تم جانتے بوجھتے ہوئے کسی کو اللہ کا مد مقابل نہ بناؤ۔ تو یہ آیت ہے جس میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ اپنی نعمات انسانوں کو یاد دلاتے ہوئے ارشاد ہے کہ وہی ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بھی بنایا ہے اور آسمان کو بھی بنایا ہے، لیکن ان دونوں کے کیا فوائد ہیں ان کو الگ الگ خداوند متعال نے بیان فرمایا۔ پہلے نمبر پر زمین کا ذکر ہے، جعل لکم الارض۔ گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ بہت ساری چیزیں خداوند متعال نے لکم کے ساتھ ارشاد فرمائی ہیں، یعنی فلاں چیز کو بھی تمہارے لیے پیدا کیا ہے، فلاں چیز کو بھی تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ انہی چیزوں میں سے ایک چیز، ایک نعمت جو ہے وہ زمین ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ زمین ہر قسم کے استفادے کے لائق بنایا۔ زمین ہم تو اس کے اوپر چلتے ہیں، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اس کا فقط یہ فائدہ ہے، لیکن اس کے 3 لفظ خداوند متعال نے زمین کے لیے استعمال کیے ہیں۔ یہاں پر لفظ فراش استعمال کیا ہے، دوسرے مقام پر بساط استعمال کیا ہے، تیسرے مقام پر مہاد استعمال کیا ہے، لیکن ان سب کا ایک جامع معنی اگر حاصل کیے جائے تو وہ یہی ہے کہ خداوند متعال نے زمین کو تمہارے ہر قسم کے استفادے کے لیے خلق کیا ہے۔ دوسرے مقام پر یعنی یہاں پر تو فراش کا لفظ استعمال کیا ہے، دوسرے مقام پر سورہ نبأ میں آیت 6 ہے، ارشاد ہوتا ہے الم نجعل الارض مہادا، کیا میں نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ نہیں بنایا؟ اب گہوارے میں بچہ سکون سے نیند سوتا ہے، تو زمین کے اوپر بھی اگر انسان سوتا ہے تو وہ سکون حاصل کرتا ہے۔ تیسرے مقام پر لفظ بساط کو استعمال کیا ہے، واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا ہے۔ فرش بھی قابل استفادہ ہوتا ہے اور انسان اس سے استفادہ کرتا ہے۔ ان تمام آیات کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو خلق کیا ہے جو لوگوں کے مزاج کے مطابق ہے، جیسے لوگ چاہتے ہیں ویسا ہی اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے۔ اب اس کو تو سائنس نے ثابت کیا کہ زمین متحرک ہے، اور متحرک بھی 2 طرح سے ہے، اپنے مدار کے گرد بھی چکر لگا رہی ہے اور سورج کے گرد بھی چکر لگا رہی ہے۔ اب اگر وہ تیزی سے حرکت کرتی تو پھر بھی انسان کے لیے قابل استفادہ نہ تھا، اور اتنی حرکت بھی ہے اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ ہم حرکت کر رہے ہیں۔ تو ایک تو متحرک ہے اور اس سے نظام فلکی جو ہے وہ گردش کر رہا ہے، اور دن اور رات کی خلقت خداوند متعال کی عظیم نعمتوں میں سے دن اور رات کی خلقت ہے۔ خدا نے دن کو بنایا ہے تاکہ انسان اللہ کے فضل و کرم سے روزی کو تلاش کر سکے، اور جب تھک جائے تو پھر رات کے ٹائم سکون حاصل کرے۔ تو یہ سب کچھ زمین سے ہی انسان کو حاصل ہو رہا ہے۔ لہٰذا زمین ایسے ہے کہ جیسے ہمارا مزاج تھا ویسے ہی زمین کو خداوند متعال نے خلق فرمایا۔ دوسرا لفظ ہے السماء۔ سما ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو بلند ہو، اونچی ہو، اس کو سما کہا جاتا ہے۔
اب ہمارے سر کے اوپر کتنی چیزیں ہیں، یہ جتنی سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کتنی کہکشائیں ہیں، کتنے نظام فلکی ہیں، کتنے کچھ ہیں ایسے اجرام فلکی کہ جن کو ابھی تک انسان نے اس تک پہنچ ہی نہیں سکا، اور ان میں سے ایک نظام فلکی وہ ہے کہ جس میں ہماری سکونت ہے، اور یہ سارے کے سارے کہاں پر موجود ہیں؟ ہمارے اوپر موجود ہیں، اور وہ آسمان، اس کو سما کہا جاتا ہے۔ لہٰذا چونکہ بلندی کے بھی کئی ایک مدارج ہوتے ہیں، مثلا ہمارے چھت، یہ جو مسجد کی چھت ہے یہ ایک چھت ہے، ایک اس کے اوپر چھت ہے، پھر اس کے اوپر جماعت ہوتی ہے، تو یہ 3 مدارج تو ہمارے اسی مسجد میں ہیں۔ پھر اس کے اوپر کتنے ہیں، جہاز پہ سفر کریں، پھر اس کے اوپر، پھر اس کے اوپر، پتہ نہیں کتنے مدارج ہیں۔ لہٰذا قرآن میں لفظ سماوات بھی استعمال ہوا ہے چونکہ بلندیوں کے کئی ایک درجات اور مدارج ہیں، لہٰذا ایک لفظ استعمال نہیں ہوا بلکہ کئی ایک آسمان اور کئی ایک بلندیاں کو یہ کہا گیا ہے۔ اور پھر یہ اجرام فلکی ایسے مربوط ہیں آپس میں کہ وہ حرکت میں بھی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ربط میں بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ حرکت کی وجہ سے کوئی آگے نکل جائے، کوئی پیچھے رہ جائے۔ اس کو علم کلام کی اصطلاح میں برہان نظم سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی خداوند متعال نے اس نظام کو منظم کیا ہوا ہے۔ جیسے مادہ پرست لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ خود بخود خلقت ہو گئی، مادہ میں ایسی گیسیں اکٹھی ہوئیں اور یہ کائنات وجود میں آ گئی، تو یہ کبھی کبھار تو ایسا ہو سکتا ہے کہ سورج جو ہے وہ ادھر سے طلوع کرے، یہ تو نہیں ہے کہ جب سے خلق ہوا ہے وہ ایک ہی جگہ سے طلوع کر رہا ہے اور ایک ہی جگہ پر غروب کر رہا ہے۔ اس کو برہان نظم کہتے ہیں کہ کوئی ذات ہے جو منظم طریقے سے سورج کو سردیوں میں ایک نقطے سے طلوع کرتا ہے، اور جب گرمی رات بڑھنا شروع ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ وہ مشرق کے دوسری طرف چلا جاتا ہے، اور پھر چکر کاٹتے ہوئے مغرب کے آخری کونے میں آ کر غروب کرتا ہے۔ اور اس کو فقہی حوالے سے بھی ایک بہت اہم ترین بحث جو کہ قبلہ کی بحث ہے، لمحہ پڑھنے والے حضرات اگرچہ کہ یہاں پر مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن قبلہ کی بحث جو ہے ہماری فقہی کتابوں میں سب سے مشکل ترین بحث ہے۔ تو سورج جو ہے گرمیوں میں ادھر سے طلوع کر کے ایسے چکر کاٹ کے پھر غروب ہوتا ہے اس طرف آ کر، تو یہ ایک ایسا نظم ہے کہ خداوند متعال نے اس کو خلق کیا ہے، اور یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، مربوط ہیں۔ مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اسی لیے خداوند متعال کا ارشاد ہے کہ اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا اور لوگ اس کی آیات سے روگردانی کرتے ہیں۔ محفوظ کیسے ہے؟ ایسے تو نہیں ہے کہ وہ آسمان کے وہ اجرام فلکی جو ہیں وہ کبھی ٹوٹ کر زمین پر گر پڑے ہوں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ وہ قادر مطلق ہے جس نے ان کو ایسا ربط دے رکھا ہے کہ سورہ رعد میں یہ الفاظ ہیں کہ خداوند متعال نے ایسے ستونوں پر آسمان کو قائم کیا ہے جو ستون نظر نہیں آتے۔ وہ کون سے ستون ہیں؟ آج کی فزکس نے اس کو ثابت کیا کہ وہ کشش ثقل ہے، زمین کی کشش ہے جو اس کو اپنے اندر رکھے ہوئے ہے، اور وہ اجرام فلکی ایک دوسرے کو کھینچے ہوئے ہیں۔ بعض اوقات تو ستون ہوتے ہیں جو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، بعض اوقات کھینچ کر وہ ایک دوسرے کو ربط دیتے ہیں، اور وہ آپس میں ٹکراتے بھی نہیں اور جدا بھی نہیں ہوتے۔ یہ فقط اور فقط قدرت خداوند متعال ہے جو کہ، اور آسمان ان نعمات الہیہ میں سے ایک ہے۔ اور پھر یہ جو آسمان ہے یہ خالی بھی نہیں ہے، خراب بھی نہیں ہے، ایسے نہیں ہے کہ ویران پڑا ہو۔ جیسے ویران جگہ ہو نا تو وہ وہاں سے انسان کو ڈر لگتا ہے۔ اب ہمیں کچھ نظر نہیں آتا یہ الگ بات ہے، ہماری نظر کی بھی ایک وسعت ہے کہ وہ کہاں تک پہنچتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس فضا کو پر کر رکھا ہے اور وہ آباد ہے، ہر وقت آباد رہتی ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، سائنس نے ترقی کی ہے اور اجرام تک انسان پہنچا ہے اور ان کو پہچانا ہے، اور کچھ ایسی مخلوقات ہیں کہ جس کو انسان دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اس کو
اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء، اوصیاء اور اولیاء اللہ کو بیان کیا ہے، ائمہ طاہرین نے پھر ہمارے لیے بیان فرمایا ہے۔ لہٰذا حدیث ہے جس کو فریقین نے نقل کیا ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اتت السماء وحق لها ان تعطى فانما بها موضع شبر الا وملك واضع جبهته عليه عظمة للہ تعالی۔ اور کیا مطلب ہے؟ یہ جو آسمان کی یہ فضا ہے یہ پر ہے۔ کیسے پر ہے؟ ایک بالشت کے مقام پر بھی خالی جگہ نہیں ہے۔ یہ حدیث میں آپ کو نقل کر رہا ہوں، یہ تفسیر مواہب الرحمن سے ہے۔ البتہ حدیث کی کتابوں میں موضع اربع اصابع کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ 4 انگشت برابر بھی خالی جگہ موجود نہیں ہے۔ ان 4 انگشت کے فاصلے پر کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کے روبرو حاضر ہو کر پیشانی ٹیک کر اس کی عبادت کر رہا ہے۔ اور پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس فضا کو پر ہونا چاہیے اسی طرح سے، یعنی ہماری عبادتیں کیا ہیں، انسان کتنی عبادت کرتا ہے، یہ زمین اور آسمان کو دیکھیں کتنی فضا ہے اور پوری کی پوری پر ہے، اس کے اندر 4 انگشت کے برابر بھی فاصلہ نہیں ہے۔ تو اگر ہم کبھی سجدہ کر بھی لیتے ہیں تو خدا کے اوپر ہمارا کوئی احسان نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس خداوند متعال اس بے نیاز کو ہمارے ان سجدوں کی ضرورت ہے۔ یہ تو ہمارا فائدہ اس میں ہے کہ ہم سجدہ کر لیتے ہیں، اور اس کی توفیق ہوتی ہے کہ ہم سجدہ کر لیتے ہیں۔ تو اس آسمان کا ایک فائدہ کیا ہے؟ ایک فائدہ یہ ہے کہ خداوند متعال نے کتنا بہترین نظام بنایا ہے کہ وہاں سے پانی کو بوند بوند کر کے بھیجتا ہے۔ قادر تھا کہ وہ ایک پرنالے کی صورت میں، ایک آبشار کی صورت میں آسمان سے نازل کرتا، لیکن اس کے نقصانات کتنے ہوتے، کوئی اس میں بہہ جاتا، کوئی مکان بہہ جاتا، کوئی انسان بہہ جاتا، کوئی حیوان بہہ جاتا۔ وہ جو باریک بوندیں گرتی ہیں اس کے پتہ نہیں سائنسی حوالے سے کتنے فوائد ہوں گے۔ ظاہری طور پر ہماری فضا جو دھوئیں سے آلودہ ہو چکی ہوتی ہے وہ بھی اس سے پاک ہو جاتی ہے، اور وہ بوند جو ہے وہ کسی کو نقصان بھی نہیں دیتی، بالکل آرام سے خوشگوار طریقے سے انسان کے اوپر برستی ہے۔ اور وہ پانی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک خاص سسٹم کے تحت سمندروں سے بخارات بن کر آتا ہے، اور پھر آ کر ہماری آبادیوں میں اور ہمارے ویرانوں میں وہ برستا ہے، اور انسان اس سے استفادہ کرتا ہے۔ لہٰذا اس نعمت کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا ہے۔ پھر آسمان سے تو نازل ہو گیا، زمین میں ایسے ذخائر بنائے ہیں کہ جہاں پر وہ پانی محفوظ ہوتا ہے۔ ہر جگہ پر وہ پانی نہیں ہے۔ خداوند متعال نے ندی بنائی ہے، نالے بنائے ہیں، دریا بنائے ہیں، سمندر بنائے ہیں، وہ وہاں سے آتے ہیں، اور زمین کے اندر اس کے ذخیرہ کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ زمین اس کو اپنے اندر سمو لیتی ہے، اور پھر اس سے انسان اپنے ضرورت کے مطابق استفادہ کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ سارے فوائد ہونے کے باوجود ایک ایسا معنوی فائدہ اس زمین کے اندر موجود ہے کہ جس کی طرف فقط اور فقط عرفاء اور کامل الایمان اشخاص جو ہیں وہ توجہ فرماتے ہیں۔ اور صاحب مواہب الرحمن نے اس کو بہت بہترین انداز میں بیان فرمایا کہ سب سے اہم ترین اس زمین کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو زمین پر مبعوث فرمایا ہے، اور ایک وحی کا سسٹم جو کہ اللہ کا پیغام ہے وہ زمین پر آیا ہے، کسی اور کرے کے اوپر نہیں گیا۔ تمام کے تمام انبیاء اس زمین پر آئے ہیں، اگرچہ کہ ان کا رابطہ جو ہے وہ فضا کے ساتھ، دیگر کہکشاؤں کے ساتھ، دیگر کرات کے ساتھ بھی ہے، لیکن وہ ایسی عظیم ذات ہے کہ جس نے زمین کو منتخب کیا ہے کہ وہاں پر انبیاء و رسل اور کلام اللہ المجید کو یہاں پر نازل فرمایا ہے، اور پھر اس زمین کو اپنے لیے عبادت کا مقام قرار دیا ہے۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، اس زمین کو میرے لیے عبادت گاہ بنایا گیا ہے
اور اس کو پاک کرنے والی قرار دیا گیا ہے، مطہرات میں سے قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا ارشاد رب العزت ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے اور پانی سے ثمرات نکالے ہیں، پھل اور میوے نکالے ہیں۔ تو اس کا کیا رابطہ ہے آپس میں؟ فرماتے ہیں پانی ایک ایسی نعمت ہے جس سے ہر ذی روح زندہ ہوتا ہے، لہذا ارشاد رب العزت ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر ذی روح کو پانی سے زندگی عطا کی ہے۔ اور پانی کا تعلق کس چیز سے ہے؟ پانی کا تعلق نباتات سے ہے، اور نباتات سے پھل پیدا ہوتے ہیں، اور پھلوں سے انسان اور حیوانات غذا حاصل کرتے ہیں۔ رزق انسانی جو ہے یا حیوان یا نباتات، سب کا رزق کس سے پیدا ہوتا ہے؟ پانی سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک عظیم نعمت الہی ہے جس کو خداوند متعال ہمیں تذکر دیتا ہے اور یاد کراتا ہے کہ اس کو بھی آپ یاد رکھیں کہ یہ پانی بھی میں نے نازل کیا ہے تمہارے لیے، اور یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو جیسا کہ ایک مقام پر ارشاد رب العزت ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور تمہارا رزق آسمان میں ہے اور ان سب کا جن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، وہ سب چیزوں کا رزق کہاں پر ہے؟ آسمان میں ہے۔ آسمان میں کیسے؟ کبھی دیکھا ہے کہ آسمان سے کوئی رزق آیا ہو؟ یہی پانی کی صورت میں آتا ہے زمین پر، اور زمین سے جڑی بوٹیاں نباتات اگتی ہیں، پھلوں کی بوٹیاں اگتی ہیں، اور پھر ہم وہ پھل کھا کر اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہونے کے بعد ارشاد رب العزت ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ ساری نعمتیں تو ایسی ہیں جن کو تم محسوس طریقے سے علم رکھتے ہو۔ ایک تو ہوتی ہے نا غیر محسوس علم، یہ تو آپ محسوس کر رہے ہیں، اس کو آپ دیکھ رہے ہیں، سب کچھ آپ کے علم میں ہے۔ تو جب آپ کے علم میں ہے تو خدا کا شریک قرار نہ دو، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے مقابلے میں کسی کو نہ لے آؤ، چاہے وہ جتنی بھی عظمت رکھتا ہو۔ ہم تمام مخلوقات کی عظمت کے قائل ہیں، اور افضل کائنات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ سے بڑھ کر کائنات میں نہ کوئی مخلوق ہے نہ ہوگی، اور خدا نے ان کو بنایا ہی اس طریقے پر ہے، لیکن وہ بھی مخلوق خدا ہیں، خدا کے شریک نہیں ہو سکتے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ عبادت میں، کسی بھی لحاظ سے خداوند متعال کے وہ شریک نہیں ہیں، بلکہ وحدہ لا شریک کے وہ مخلوق ہیں، لیکن پوری کائنات میں خدا تک پہنچنے کا وہ واحد وسیلہ ہیں، اور ان کے ساتھ توسل کر کے خدا کی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ جب علم و عقل بھی رکھتے ہو، سمجھتے بھی ہو، سب کچھ آپ کے علم میں ہے، تو پھر خدا کا شریک کیوں قرار دیتے ہو؟ ان چیزوں کو شریک قرار دیتے ہو کہ جن کے اندر یہ صلاحیت بھی موجود نہیں ہے۔ لہٰذا یہ تو آپ خود اقرار کر رہے ہو کہ سب کچھ زمین ہو، آسمان ہو، رزق ہو، سب کچھ خداوند متعال کی طرف سے ہے، تو وہ وحدہ لا شریک کہتا ہے کہ یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے، اور تم کس کے لیے ہو؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور عبادت کیوں ہے؟ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تقوی کیوں ہے؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تقوی اس لیے ہے کہ شاید تم کامیاب ہو سکو۔ قبلہ صاحب نے بھی ان بزرگواران کا ذکر فرمایا، میں بھی اپنے حصے کا تھوڑا سا ذکر کر کے اپنے لیے ان کو شفاعت کا ایک درخواست کرتا ہوں کہ خداوند متعال ایسے علماء اور ایسے صالح افراد جنہوں نے زندگی خدا کے لیے وقف کی ہوتی ہے اور وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں رکھتے، مرحوم پروفیسر خادم حسین لغاری صاحب ہوں یا علامہ عبدالجلیل نقوی صاحب ہوں، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی ایک مثال ہیں، نعمت عظمیٰ ہیں، اور یہ کوئی مادی حوالے سے ہمارے لیے نہیں ہے، معنوی حوالے سے ہیں۔ اتنا پڑھا لکھا آدمی، لیکن ڈیرہ غازی خان کے دیہاتوں میں، پہاڑوں میں، کوہ سلیمان تک انہوں نے مساجد تعمیر کیں۔ ایک واقعہ ان کا میں اسی مسجد کے حوالے سے مجھے یاد آیا،
میری ایک ملاقات ہوئی تو وہ سخت غصے میں کہنے لگے مولانا تقی شاہ صاحب قبلہ نے اتنا نقصان کیا ہے۔ میں حیران ہو گیا کہ کیا نقصان کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ 25 لاکھ کی مسجد بنائی ہے، میں اس سے 25 مساجد بنا سکتا تھا۔ تو یہاں پر اس وقت جو ہے خرچہ ہوا تھا 25 لاکھ کا، کہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں 25 لاکھ یہاں پر مسجد کے اوپر خرچ کر دیا، کیا ضرورت تھی اتنی بڑی مسجد بنانے کی؟ دیہاتوں میں 25 مساجد اس سے بنا سکتا تھا اور 25 پیش نماز وہاں پر رکھ سکتا تھا۔ تو قبلہ محمد تقی شاہ صاحب کو خدا سلامت رکھے، کسی ایک میٹنگ میں ان سے درخواست کی گئی کہ آپ ٹیکسی میں سفر کرتے ہیں اور آپ ہمارے ملک کی شخصیت اول ہیں، جو آپ کی شان کے خلاف ہے اور آپ کو خطرہ بھی ہے، اس وقت قتل و غارت بہت زیادہ تھی، تو آپ ٹیکسی میں سفر نہ کیا کریں۔ تو قبلہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں ٹیکسی میں سفر کروں گا تو لغاری صاحب جو ہیں وہ بس کی چھت پر سفر کریں گے، اگر میں نے گاڑی لے لی تو وہ بھی کہیں گے مجھے ٹیکسی دے دو، تو یہ اچھا ہے کہ میرے لیے ٹیکسی ہو اور وہ بس میں سفر کرتے رہیں۔ اتنے عظیم انسان، اتنے پڑھے لکھے، اتنے مادی حوالے سے سب کچھ ان کے پاس موجود تھا، لیکن بسوں کی چھتوں پر سفر کیا ہے ملت کے لیے۔ تو جس نے بھی خلوص کے ساتھ کام کیا ہے، خداوند متعال کا وعدہ ہے کہ وہ ان کے ذکر کو زندہ رکھتا ہے، اور انشاءاللہ وہ ہمیشہ ہماری محفلوں میں زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے۔ خدا ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ان کی سیرت پر عمل کر کے ہم بھی کامیاب ہو سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔